أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. آیات مذکورہ سے پہلے صبر کی فضیلت اور اہمیت کا بیان تھا۔ مومن بندے صبر سے کام لیتے ہیں، جس طرح کی بھی کوئی مصیبت درپیش ہو تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مصیبت کو سمجھتے ہیں اور اللہ کی قضا قدر پر راضی رہتے ہیں اور ثواب کی امید رکھتے ہیں۔ جو مصیبتیں درپیش ہوتی ہے وہ گناہوں کی سزا کے طور پر بھی پیش آتی ہے اور کفارہ سیئات کے لیے بھی ہوتی ہے، امتحان کے لیے بھی ہوتی ہے اور رفع درجات کے لیے بھی ہوتی ہے۔ یہ دنیا دار الابتلاء، دار الامتحان ہے۔ موت حیات کی تخلیق ہی ابتلاء اور امتحان کے لیے ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے موت حیات کو پیدا کیا ہے تاکہ آزمائے کہ تم میں سے کون عمل کے اعتبار سے زیادہ اچھا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ۔ فرمایا ہم تم کو ضرور آزمائیں گے تاکہ معلوم کر لے جو تم میں سے جہاد کرنے والے ہیں اور جو صبر کرنے والے ہیں، اور تاکہ ہم جان لیں تمہاری خبریں، تمہارے حالات، معاملات۔ تو آیات مذکورہ میں بھی ابتلاء اور امتحان کا تذکرہ فرمایا کہ ہم ضرور تمہیں امتحان میں ڈالیں گے۔ کبھی خوف ہوگا، کبھی بھوک سے دو چار ہوں گے، مال کم ہوگا، جانیں بھی کم ہوں گی، عزیز اقارب، اولاد وغیرہ فوت ہوں گے، پلوں میں کمی ہوگی۔ اس میں تمام امہات المصائب کا تذکرہ آ گیا۔ دنیا میں دشمنوں کا خوف، قحط سالی، سیلاب، زلزلے، تجارتوں میں نقصان، مکانات کا گر جانا، اموال کا چوری ہونا، کہیں دفن کر کے بھول جانا، رکھے ہوئے مالوں کا تلف ہو جانا، کارخانوں کا بند ہو جانا، مشینوں کا خراب ہو جانا، بجلی کا بند ہو جانا، عزیز اقارب احباب کی موتیں ہونا، وبائی امراض کا پھیل جانا، باغوں میں پھل کم آنا یا بہت زیادہ پھل آ کر آندھی سے گر جانا، کھیتوں میں کیڑا لگ جانا، ٹھنڈی آنا وغیرہ، ان سب امور کی طرف اس میں اشارہ ہے۔ مومن بندوں کو مصائب میں بھی، مصیبت میں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ سورہ نساء میں ہے مَن یعمل سوءا یجز بہ، جو شخص بھی کوئی برائی کرے گا اس کا بدلہ اس کو دیا جائے گا۔ تفسیر اور حدیث کی کتابوں میں یہ بات نقل کی گئی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس آیات کے نازل ہونے کے بعد کیا اب کامیابی کی کوئی صورت ہے؟
جبکہ ہر بدی کا بدلہ ملنا ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا اے ابو بکر، اللہ تمہاری مغفرت فرمائے، کیا تم مریض نہیں ہوتے ہو؟ یا تمہیں تکلیف نہیں پہنچتی؟ کیا تم رنجیدہ نہیں ہوتے؟ کیا تم کو کوئی مصیبت درپیش نہیں ہوتی؟ عرض کیا ہاں، یہ چیز تو پیش آتی ہیں۔ آپ نے فرمایا ان چیزوں کے ذریعے گناہوں کا بدلہ ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا اے ابو بکر، تم اور تمہارے اصحاب مومنین دنیا میں گناہوں کا بدلہ پالیں گے، یہاں تک کہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کریں گے کہ کوئی گناہ باقی نہ ہوگا۔ لیکن دوسرے لوگ یعنی کافر، ان کے سب گناہ جمع کیے جائیں گے، یہاں تک کہ ان سب کی سزا ان کو قیامت کے دن ملے گی۔ اور سورہ شورى میں فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو کوئی مصیبت تم کو پیش آتی ہے وہ بدلہ ہے اس کا جو کمایا تمہارے ہاتھوں نے، ویعفو عن کثیر، اور بہت سے گناہ تو اللہ تعالیٰ بغیر بدلہ دیے ہوئے معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کسی بندے کو کوئی تھوڑی یا زیادہ تکلیف پہنچتی ہے وہ گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے، اور جو اللہ معاف فرما دیتے ہیں وہ بہت زیادہ ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، یہ آپ نے تلاوت فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اسے تکلیف میں مبتلا فرما دیتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ جب بندے کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی درجہ مقرر کر دیا گیا جس درجے میں وہ اپنے عمل کی وجہ سے نہ پہنچ سکتا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو جسم یا مال میں یا اولاد میں تکلیفوں کے ساتھ مبتلا فرما دیتے ہیں، پھر اس پر اس کو صبر دے دیتے ہیں یہاں تک کہ اسے اسی درجے میں پہنچا دیتے ہیں جو پہلے سے اس کے لیے طے فرما دیا تھا۔ مشکات میں یہ حدیث ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو جو بھی کوئی تکلیف، مرض، فکر، رنج، غم پہنچ جائے، یہاں تک کہ اگر کانٹا بھی لگ جائے تو اللہ جل شانہ اس کے ذریعہ اس کے گناہوں کا کفارہ فرما دیتے ہیں۔ ام صائب ایک صحابیہ تھی، نبی علیہ السلام ان کے پاس تشریف لے گئے، وہ کپ کپا رہی تھی۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے، کیوں کپ کپا رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ اس کا یعنی برا ہوا، یعنی اس کا بخار چڑھ گیا ہے، یعنی اس کا برا ہو بخار چڑھ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا بخار کو برا نہ کہو، کیونکہ وہ بنی آدم کی خطاؤں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جیسے بٹی لوہے کے میل کو چیل کو ختم کر دیتی ہے۔ اور انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ خیر کا معاملہ فرماتے ہیں تو اس کو دنیا ہی میں سزا دے دیتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ شر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے گناہوں کی سزا اس کو روکے رکھتے ہیں یہاں تک کہ اس کو قیامت کے دن پوری سزا دے دیں گے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن مرد اور مومن عورت جان اور مال اور اولاد میں برابر تکلیف پہنچتی رہتی ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کا کوئی گناہ بھی باقی نہ ہوگا۔ اور انس رضی اللہ عنہ سے روایت سے ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی بھی مسلمان کی 3 بچے فوت ہو گئے ہوں، بالغ نہیں ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان بچوں پر رحمت فرمانے کی وجہ سے اس مسلمان کو، یعنی ان کے والد کو، جنت میں داخل فرما دیں گے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ عورتیں جمع ہوئی، نبی علیہ السلام نے ان کے سامنے واعظ اور نصیحت کی اور فرمایا کہ جس کسی کے 3 بچے فوت ہو گئے وہ اس کے لیے دوزخ سے بچانے کے لیے آڑ بن جائیں گے۔
ایک عورت نے کہا کہ اگر کسی کے 2 بچے فوت ہوئے ہو، تو آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کے 2 بچے فوت ہوئے ہو تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 2 مسلمان میاں بیوی جن کے 3 بچے فوت ہو جائے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل فرما دے گا اپنی رحمت کے فضل سے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر 2 بچے فوت ہوئے ہو، فرمایا 2 کا بھی یہی حکم ہے۔ عرض کیا اگر 1 بچہ فوت ہوا ہو، فرمایا 1 کا بھی یہی حکم ہے۔ پھر فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، بلا شبہ ادھورا بچہ اپنی ماں کو اپنی ناف کے ذریعہ کھینچتا ہوا لے جائے گا یہاں تک کہ اس کو جنت میں داخل کر دے گا، اگر اس کی ماں نے اس کی موت پر ثواب کی پختہ امید رکھی ہو۔ تو مومن بندوں کے لیے تکلیف اور مصائب کوئی گھبرانے پریشان ہونے کی چیز نہیں ہے، یہ تو اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ فانی دنیا میں تھوڑی بہت تکلیف پہنچ گئی، آخرت کے مواخذے سے بچ گیا، وہاں کی نعمتوں سے مالا مال ہو گیا، تو اس کے حق میں یہ سراسر بہتر ہی بہتر ہے اور نفع کا سودا ہے۔ بس صبر کرے، ثواب کی امید رکھے، اللہ کی قضا قدر پر راضی رہے۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ مصیبت اور تکلیف دور ہونے کی دعا نہ کرے، کیونکہ دعا بھی سنت ہے، اور ہمیشہ اللہ سے عافیت کا سوال کرے، مصیبت تکلیف مرض کا سوال بھی نہ کرے، اگر آ جائے تو صبر کرے۔ تو فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ضرور ہم تم کو آزمائیں گے کچھ خوف سے، والجوع کچھ بھوک سے، ونقص من الاموال کچھ مالوں میں کمی سے، والانفس جانوں کے کمی سے، والثمرات پھلوں میں کمی سے، وبشر الصابرین خوشخبری سنا دیجیے صبر کرنے والوں کو۔ اب صابرین کون لوگ ہیں؟ فرمایا صابرین ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کی صفت اللہ نے بیان فرمائی، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ صابرین وہ لوگ ہیں جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون کہتے ہیں کہ انا للہ، بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور بے شک اللہ کی طرف ہم لوٹنے والے ہیں۔ تو اس جملے نے، اس کلمے نے اپنے اندر بہت سارے حقائق رکھے ہوئے ہیں، اور اس میں بڑی تسلی بھی ہے۔ اول تو زبان دل سے اس بات کا اقرار ہے کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، جب ہم اللہ ہی کے بندے ہیں، اس کی مخلوق ہے، اس کی مملوک ہے، تو ہمیں پوری طرح اپنے خالق مالک کے فیصلے پر راضی ہونا ضروری ہے۔ ہم بھی اللہ ہی کے ہیں، اور جو جان مال اس نے لے لیا ہے، اس نے دے دیا ہے، وہ بھی اللہ ہی کا ہے۔ جو کچھ کیا اپنی مخلوق اور مملوک میں تصرف کیا، کسی کو بولنے، اعتراض کرنے، دل اور زبان سے ناراض ہونے کا کوئی حق نہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا بچہ جانکنی کے عالم میں تھا، تو انہوں نے آپ کی خدمت میں خبر بھیجی اور تشریف لانے کی گزارش کی۔ آپ نے ان کو سلام کہلوا دی اور فرمایا کہ بلا شبہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ اس نے لے لیا، اور اسی کے لیے ہے جو اس نے عطا فرمایا، اور ہر ایک اس کے نزدیک اجل مقرر ہے، لہذا صبر کرے اور اللہ سے ثواب کی امید رکھے۔ دوسرے اس بات کا اعلان اور اقرار ہے کہ ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچیں گے تو ہم کو ہر ضائع اور فوت شدہ چیز کا ثواب مل جائے گا، اور یہ ثواب دنیا کی حقیر چیزوں سے کہیں اعلیٰ اور افضل ہے، جن کے چلے جانے پر رنج ہوتا ہے۔ اپنے عزیز اقارب آل اولاد جو فوت ہو گئے ان سے بھی عارضی جدائی ہے، جہاں وہ گئے وہی ہم کو جانا ہے، وہاں دار النعیم میں انشاءاللہ تعالی ان سے ملاقات ہو جائے گی۔ ترمذی میں ہے کہ جب بندے کا کوئی بچہ فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ تم نے میرے بندے کے بچے کو قبض کر لیا، وہ کہتے کہ ہاں، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تم نے اس کے دل کے
پھل کو قبض کیا، وہ کہتے کہ ہاں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے کیا کہا، وہ عرض کرتے ہیں کہ اس نے آپ کی تعریف کہی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ مسلمان مرد یا عورت کو جو بھی کوئی تکلیف پہنچ جائے اور اس کو بعد میں یاد کر لے، اگرچہ اس کو عرصے دراز گزر چکا ہو، اور اس وقت پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر اس جیسا اجر فرماتے ہیں جیسا کہ اس دن عطا فرمایا تھا جس دن اس کو تکلیف پہنچی تھی۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے، وہ بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، کیونکہ یہ بھی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کی تلافی فرما دیں گے اور اس کی آخرت اچھی کر دیں گے اور اسے ضائع شدہ چیز کے بدلہ اچھی چیز عطا فرمائیں گے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ صابرین کی صفت بیان فرمانے کے بعد جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے اور وہ انا للہ کہتے ہیں، ان کے لیے بشارت ہے، تو فرمایا کہ ایسے لوگوں پر اللہ کی رحمتیں ہیں۔ صلوات رحمت کو کہتے ہیں اور صلوات کے ساتھ لفظ رحمت بھی مذکور ہے، تو بعد رات نے فرمایا کہ لفظ رحمت بطور تاکید کے لایا گیا۔ تفسیر بیضاوی فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لفظ صلوات کی نسبت ہو تو اسے تزکیہ اور مغفرت اس سے مراد ہوتی ہے، اور جمع لانے میں اس کی کثرت پر اور اس کی مختلف انواع پر تنبیہ فرمائی۔ رحمت سے مراد لطف اور احسان ہے۔ بعض رات نے فرمایا کہ صلوات سے عام مہربانی اور رحمت سے خاص رحمت مراد ہے۔ رحمتوں کا انعام ذکر کرنے کے بعد فرمایا اولئک هم المہتدون، کہ صابرین جو مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، یہ لوگ اللہ کی قضاء پر دل اور زبان سے رضامندی ظاہر کرتے ہیں اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر حق اور ثواب کی راہ پانے والے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ صابرین کے لیے صلوات اور رحمت کے وعدے کے ساتھ ہی جو ان کو ہدایت یافتہ بتایا اور ان کی شان میں مہتدون فرمایا، یہ زائد چیز بھی بہت عمدہ ہے۔ رحمتوں کا وعدہ بھی ہے، ہدایت پر ہونے کے علاوہ بھی بہت کچھ نفع ہی نفع اور خیر ہی خیر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو کوئی بھی مصیبت آ جائے پہلے تو مانگنا نہیں چاہیے، عافیت مانگنی چاہیے، لیکن مصیبت آ جائے تو اس پر اللہ تعالیٰ سے صبر کی دعا کر دینی چاہیے اور اس پر اجر و ثواب ہے۔ صبر کے بہت سارے فوائد ہیں۔ اس دنیا کا یہ مزاج ہے کہ دکھ تکلیف کا ہر ایک کو سامنا کرنا پڑتا ہے، نہ آرام ہمیشہ رہتا ہے نہ تکلیف ہمیشہ رہتی ہے۔ مومن بندے صبر شکر کو اختیار کرتے ہیں، جو لوگ صبر نہیں کرتے اجر سے محروم ہوتے ہیں۔ شدہ کچھ دن کے بعد ان کو بھی صبر آ ہی جاتا ہے اور مصیبت کو بھول جاتا ہے، لیکن اس صبر کا اب کوئی اعتبار نہیں۔ اجر و ثواب اور مصیبت اسی صبر کے متعلق ہے جو عین مصیبت کے وقت ہو۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، اگر تو صدمہ اولیٰ کے وقت صبر کر اور ثواب کی امید باندھے تو میں تیرے لیے جنت کے علاوہ کسی دوسرے ثواب سے راضی نہ ہوں گا، یعنی تیرے صبر احتساب کا بدلہ جنت ہی ہے۔ صحیح بخاری مسلم میں ایک قصہ لکھا ہے، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کا ایک عورت پر گزر ہوا، وہ ایک قبر کے پاس رو رہی تھی۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر اور صبر کر۔ اس عورت نے آپ کو پہچانا نہیں، کہنے لگی کہ ہٹو، مجھے چھوڑ دو، کیونکہ تمہیں وہ مصیبت نہیں پہنچی جو مجھے پہنچی ہے۔ اگر تمہیں ایسی مصیبت پہنچی تو پتہ چلتا کیسی مصیبت ہے۔ اس کے بعد آپ تشریف لے گئے۔ اس عورت سے کسی نے کہا کہ تجھے معلوم ہے کس کو تو نے ایسا جواب دے دیا ہے؟ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔
یہ سن کر وہ عورت بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی۔ دروازے پر پہنچی تو وہاں دربار چوکیدار نہ پائے، حالانکہ اس کو خیال تھا کہ آپ بہت ٹاٹ باٹ سے رہتے ہوں گے اور آپ کے دروازے پر بادشاہوں کی طرح دربان ہوں گے۔ یہ دیکھ کر حیرت میں رہ گئی کہ سید الخلائق صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی سادہ زندگی ہے۔ کہنے لگی یا رسول اللہ، میں آپ کو پہچانی نہیں، اس لیے ایسا جواب دیا۔ آپ نے فرمایا اصلی صبر وہی ہے جو تازہ مصیبت کے موقع پر ہو، کیونکہ وقت گزرنے پر تو خود ہی صبر آ جاتا ہے۔ تو اس حدیث میں اس خاص نقطے کی طرف توجہ دلائی ہے کہ قرآن حدیث میں جو صبر کی فضیلت وارد ہے، اس سے وہ صبر مراد ہے جو عین مصیبت تکلیف کے وقت ہو۔ نیا حادثہ ہے، ابھی کسی کو موت ہوئی، رقم کھوئی گئی، دل رنجیدہ ہے، اس وقت اگر ہم نے صبر کر لیا تو اس صبر کی بہت بڑی قیمت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ بلکہ حقیقت میں صبر ہی وہ ہے جو دل دکا ہو اور اس وقت وہ صبر کرے، کیونکہ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے مصیبت کا احساس طبعی طور پر کم ہوتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ کچھ دن کے بعد تکلیف کا بالکل احساس نہیں رہتا۔ وقت گزرنے کے بعد جب مصیبت بھول جاتی ہے تو نہ یہ صبر ہے اور نہ اس میں کوئی جو ہے فضیلت ہے۔ اس میں مومن کافر جو ہے پھر سب برابر ہے۔ تو جس صبر پر مومنین سے اجر کا وعدہ ہے، اس سے وہی صبر مراد ہے جو اس وقت ہو جبکہ رنج تازہ ہو، دل بے چین ہو، طبیعت بے قرار ہو، برے وسوسے آ رہے ہوں، زبان اللہ پاک پر اعتراض کرنے کے لیے کھلنا چاہتی ہو، نفس خلاف شرع کاموں پر ابھارتا ہو۔ ایسی حالت میں صبر کرنا باعث اجر اور ثواب ہے۔ دوسرا فائدہ ہے کہ کسی کی موت پر دل کا رنجیدہ ہونا یا آنکھوں سے آنسو آ جانا یا زبان سے رنج تکلیف کا اظہار کر دینا یہ بے صبری نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے صاحبزادہ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی جانکنی کے وقت تشریف لائے، اس وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، عام لوگ تو بچوں کی موت پر جو ہے روتے ہی ہیں، بھلا آپ بھی رونے لگے؟ آپ نے فرمایا یہ طبعی رحمت ہے جو اللہ پاک نے دل میں رکھی ہے۔ پھر فرمایا کہ بے شک آنکھوں سے آنسو جاری ہے، دل غمزدہ ہے، زبان سے ہم وہی کہتے ہیں جس سے ہمارا رب راضی ہو۔ پھر فرمایا اے ابراہیم، تمہاری جدائی سے ہم کو رنج ہے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کے آنسو اور دل کے رنج پر عذاب نہیں دیتا، لیکن وہ زبان کی وجہ سے عذاب دیتا ہے یا رحم فرماتا ہے۔ یعنی زبان سے برے کلمات کہنے اور اللہ پر اعتراض کرنے پر گرفت اور عذاب ہے۔ اور اگر یوں کہا کہ میں اللہ کی قضا قدر پر راضی ہوں، اس نے جو کچھ کیا بہتر ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو جو ہے رحم آتا ہے۔ تیسرا فائدہ ہے کہ جس طرح زبان سے برے کلمات لانا ممنوع ہے، بے صبری ہے، اسی طرح عمل سے کوئی ایسی حرکت کرنا جو صبر کے خلاف ہے یا غیر مسلموں کا طریقہ ہے، اس کو اختیار کرنا بھی سخت ممنوع ہے۔ لوگوں کی عادت ہے کہ مصیبت، دکھ اور تکلیف کے وقت، خاص کر جب کوئی بچہ فوت ہو جائے، اپنے چہرے پر تمانچے مارتے ہیں، دیوار پر سر دے کر مارتے ہیں، گریبان پاڑتے ہیں، جاہلانہ الفاظ زبان سے نکالتے ہیں اور کہتے ہیں میرا ہی بچہ رہ گیا تھا جو اسے اللہ نے موت دی۔ یہ سب جہالت ہے اور اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا ہے جو کفر ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو رخساروں پر تمانچے مارے اور گریبان پاڑے اور جاہلیت کی طرح دہائی دے۔ بعض علاقوں میں مرنے والے کے سوگ میں بال منڈواتے ہیں، خاص کر عورتیں تو بہت ہی چیختی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس سے بری ہوں جو کسی کی موت پر سر مونڈے، آوازیں بلند کرے اور کپڑے پاڑے۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ عزیزوں کی موت پر چیختی ہیں، چلاتی ہیں، گھر سے باہر آوازیں ہوتی ہیں، اور برس 6 مہینے تک جو بھی کوئی مہمان آئے اس کے سامنے زبردستی کا رونا لے کر بیٹھ جاتی ہے اور نوحہ کرنا ان کی خاص عادت ہے۔ میت کو خطاب کر کے کہتی ہے اے میرے پیارے، اے میرے جوان، اے بیٹا، تو کہاں گیا؟ مجھے کس پر چھوڑی؟ تو ایسا تھا، ویسا تھا، اور اس طرح کی بہت سے باتیں پکار کر بیان کرتی ہیں، اور رونا پیٹنا مہینوں تک ان کا ایک مشغلہ بن جاتا ہے۔ باوجود منع کرنے کے اور شرعی ممانعت کے
جاننے کے نوحہ کرتی رہتی ہیں۔ حدیث شریف میں کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو نوحہ کرنے والی پر، اور اس کا جو نوحہ سننے اور اس کا نوحہ سننے والی ہو، تو نوحہ سننے والی پر بھی جو ہے لعنت ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والی پر لعنت فرمائی ہے، اور ساتھ ہی نوحہ سننے والے پر بھی، کیونکہ نوحہ کرنے والے کا نوحہ سننے کے لیے جو عورتیں جمع ہوں وہ بھی نوحے کا سبب بنتی ہیں۔ عموماً نوحے کے وقت کرنے والی عورت تنہائی میں نوحہ نہیں کرتی۔ صحیح مسلم میں ہے کہ نوحہ کرنے والی موت سے پہلے توبہ نہ کرے گی تو قیامت کے دن اس حال میں کڑی کی جائے گی کہ اس کے بدن پر ایک کرتا قطیران کا ہوگا اور ایک کرتا کھجلی کا ہوگا۔ عرب میں قطیران ایک درخت کا پانی ہوتا تھا جس کو کھجلی والے بدن پر لگاتے تھے۔ اس کی خاصیت تیزاب جیسی تھی، اس سے کھجلی جل جاتی تھی اور کھجلی جل کر آرام ہو جاتا تھا۔ نوحہ کرنے والی کے جسم پر قیامت کے دن اول تو کھجلی مسلط کی جائے گی، اور وہ کرتے کی جگہ جو ہے کھجلی کا لباس ہوگا، پھر اس کھجلی پر قطران لگا ہوا ہوگا، جس کی وجہ سے مزید تکلیف ہوگی۔ دنیا میں رواج ہے کہ جب کسی کو ایسی بیماری ہو جاتی ہے، بعض ایسی بیماری اس پر تیزاب دوائیاں لگائی جاتی ہیں جس سے وہ تکلیف تو ہوتی ہے، ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ بیان سے بھی باہر ہوتا ہے، لیکن قیامت کے دن کی جو تکلیف ہوگی وہ قطران یا تارکول جسے کہا جاتا ہے، اس کا لباس ہوگا، جسم پر ڈالا جائے گا۔ اس کی کتنی سخت شدت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو بچائے۔ اور ایک فائدہ یہ بھی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کے ساتھ ایک دعا بھی حدیث میں آئی ہے۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ نے بیان فرمایا کہ میں نے نبی علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس کسی مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچ جائے اور وہ اللہ جل شانہ کے فرمان کے مطابق انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اور ساتھ ہی بھی پڑھے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہ میری مصیبت میں اجر عطا فرما اور مجھے اس کے بدلے مجھے اس سے بہتر عنایت فرما، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ تو جب ابو سلمہ کی وفات ہو گئی تو میں نے دل میں کہا اے ابو سلمہ سے بہتر کون سا مسلمان ہوگا؟ اس کا گرانہ پہلا گرانہ ہے جس نے نبی علیہ السلام کی طرف ہجرت کی۔ پھر بھی میں نے مذکورہ دعا پڑھ لی، لہٰذا مجھے اللہ تعالیٰ نے ابو سلمہ کے بدلے میں نبی علیہ السلام کی ذات گرامی عطا فرمائی، یعنی آپ سے نکاح ہو گیا اور آپ ابو سلمہ سے بہتر ہیں، اور یہ ام سلمہ جو ہے یہ ازواج مطہرات میں جو ہے داخل ہو گئی۔ تو اس دعا کی جو ہے برکتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر اجر و ثواب بھی دیتے ہیں، اس مصیبت کو بھی ہلکا کر دیتے ہیں، تو لہٰذا اور اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس سے بہتر اور آخرت میں تو یقیناً اجر اور ثواب ہے۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس سے بہتر دے دیتا ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ جو سب سے بہتر ہے جنت کے لازوال نعمت ہے وہ عطا فرمائے گا۔ تو اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، انہی لوگوں پر اللہ کی رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔